شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ محترم ناظرین، سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان محبت کا ایک سنہری رشتہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ لیکن جب کسی انسان کا درود اللہ کو پسند آ جاتا ہے تب اس کی زندگی میں 3 ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو اس کی دنیا اور آخرت بدل دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا درود اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آنے لگتا ہے۔ ان کے درود سے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہونے لگتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں تو اب جو اذان ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تاہم ہر بندہ دیتا ہے، یہ اچھا عمل ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اللہ رب العزت کو زیادہ پسند تھی۔ ان کی اذان سے اللہ کو محبت تھی۔ تو درود بھی ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن جس شخص کا درود پسند کر لیا جائے تو اس کے حالات ان لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں جو ابھی صرف قبولیت والے درجے میں ہیں، کیونکہ پسند قبولیت سے اگلا درجہ ہے۔ تو محترم ناظرین، جس کا درود پسند کر لیا جائے اس کے ساتھ اس کی زندگی میں 3 واقعات ہونے لگتے ہیں۔ پہلا واقعہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کو درود شریف پڑھنے سے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے یا کسی مصروفیات کے باعث وہ درود شریف نہ پڑھ سکے تو اس کی طبیعت میں بوجھ آنے لگتا ہے، اس کی روح اداس ہونے لگتی ہے، وہ اس مچھلی کی مانند ہوتا ہے جس کی زندگی پانی ہوتی ہے، اگر اسے پانی سے جدا کر لیا جائے تو وہ تڑپتی ہے۔ اسی طرح اس سٹیج والے شخص کے لیے درود پانی کی مانند ہوتا ہے اور درود کے بغیر وہ تڑپتا ہے، کیونکہ ایسے شخص کا سکون اور تسکین اللہ نے درود شریف میں رکھی ہوتی ہے۔ یہ چاہے سارا دن درود شریف پڑھتا رہے، اس کو درود بوجھ نہیں لگتا، یہ تھکتا نہیں ہے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے دن گزر جاتا ہے اور اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ویسے کوئی شخص درود شریف پڑھنے لگ جائے تو تھوڑی دیر بعد وہ چھوڑ دیتا ہے، اسے بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اسے کچھ اپنے بھولے ہوئے کام یاد آنے لگتے ہیں۔ جس شخص کا درود پسند کر لیا جائے اس کی زندگی میں۔ اور دوسرا واقعہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک نوجوان ایک درویش کے پاس گیا اور عرض کی کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، اس وجہ سے آیا ہوں کہ مجھے آپ سے اسم اعظم چاہیے۔ تو اس درویش نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ کو اسم اعظم مل جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 1-2 دن آپ میرے ساتھ گزاریں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں۔ تو وہ رہنے لگا۔ شام ہوئی تو اس نے کہا کہ چلیں آپ کو شہر سے باہر کا نظارہ کرواتے ہیں۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جنگل میں ایک لکڑہارا ہے، وہ لکڑیاں بنا رہا ہے کہ 2 نوجوان آتے ہیں اوباش قسم کے، وہ اس سے لکڑیاں چھین لیتے ہیں اور اس کو مار بھی رہے ہیں اور وہ بزرگ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو صوفی تھے تو اس نوجوان سے کہا کہ اگر اس بزرگ کی جگہ آپ ہوتے تو کیا آپ کے پاس اسم اعظم تھا تو آپ کیا کرتے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ان کو اڑا کر رکھ دیتا اور اس بزرگ کی مدد کرتا، یا ان کی جگہ میں خود ہوتا تو ان کو سبق سکھاتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ دراصل جس شخص سے میں نے اسم اعظم لیا ہے وہ یہی لکڑہارا ہے۔ تو اسم اعظم اس کے پاس ہونے کے باوجود یہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر رہا۔ محترم ناظرین، درود شریف پسند بھی اسی کا کیا جاتا ہے جس کا ظرف بڑا ہو۔ کسی کو ملتا اس شرط پہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرے۔ جس کا درود شریف پسندیدگی کے درجے پر ہو وہ کبھی بھی اپنے مقصد کے لیے درود شریف نہیں پڑھتا،
بلکہ ایسا شخص چاہ کر بھی اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتا، چاہے اس کے حالات کیسے ہی مشکل ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتا ہے اور فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے درود شریف کو پڑھتا ہے، جس کا درود پسند کر لیا جائے۔ تیسرا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے دل سے اور روح سے عشق ہونے لگتا ہے۔ جب حضور کی بات آ جائے تو اس کا بدن لرز اٹھتا ہے، بے سبب اور بے ساختہ آنسو جو ہیں اس کی آنکھوں میں آنے لگتے ہیں، اور وہ اس حدیث کے مزداد بن جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ حقیقت میں دل اور روح سے، مطلب زبان کی حد تک نہیں، دل سے ہر ایک چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ تو ایسا جو بندہ یا بندی ہوتا ہے وہ دلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور زبانی دعوے نہیں کرتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ تو محترم ناظرین، یہ 3 واقعات کسی خواب کی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آج ہی سے دل سے، محبت سے اور کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کریں، چاہے چلتے پھرتے، کام کرتے، گاڑی چلاتے، زبان پر درود ہو تو زندگی خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ اور میری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ نصیب کر دے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دے، ہمارے دلوں میں درود پاک کی محبت بھر دے، ہمارے درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری زندگی کو، موت کو، قبر کو اور قیامت کے دن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کی برکت سے روشن کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر اور ہمیں اپنی خاص رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے جن کا درود اللہ کو پسند آ جائے، تو آج ہی سے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب اس نورانی سفر کا حصہ بن سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ عاطف وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔